سوال کیا سکون چاہیے، جواب ملا نماز پڑھو۔ سوال کیا دولت چاہیے، جواب ملا نماز پڑھو۔ سوال کیا علم چاہیے، جواب ملا نماز پڑھو۔ سوال کیا کامیابی چاہیے، جواب ملا نماز پڑھو۔ سوال کیا بیمار ہوں علاج چاہیے، جواب ملا نماز پڑھو۔ الغرض انسان جس معاملے میں بھی، جس مسئلے میں بھی پھنسے، ایک بار رب وحدانی کے آگے سر جھکا کے تو دیکھے، اسے ایسا سکون ملے گا کہ سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز اور اس کی فضیلت پر بات کریں گے کہ آپ سے گزارش ہے کہ چند منٹ کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، شاید آپ کی زندگی میں نماز کی عادت بن جائے اور پھر دیکھیں کیسے کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نماز کے لیے عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جھکا دینا۔ عمومی طور پر نماز کو ایک عبادت کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن سچ کہوں تو نماز دراصل عبادت سے بہت آگے کی چیز ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ کسی صوفی شاعر نے نماز کو وصال یار سے تشبیہ دی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز تو رب کی خوشنودگی کے حصول کا طریقہ ہے۔ جب انسان نماز میں تخیل کی انتہا کو پہنچتا ہے تو اسے اپنا وجود محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ خود کو رب کے دربار میں پاتا ہے۔ تب جب اللہ کا بندہ اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اس عبادت کی چاشنی، اس عبادت کا مزہ بیان ہی کرنا ممکن نہیں۔ لیکن جب نماز میں رب کی رضا نہ ہو، جب نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھی جائے تو ایسی نماز ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو در حقیقت نماز انسان کی اور اس کے مالک کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ انسان اگر چاہے تو 5 وقت اللہ کے حضور جھک کر اپنی بخشش کا سماں پیدا کر سکتا ہے، یا پھر اگنور کر کے نہ پڑھ کر رب کی ناراضگی بھی حاصل کر سکتا ہے، یہ اس پر منحصر کرتا ہے۔ بے شک نماز ہمارے ایمان کی علامت ہے، نماز ہمارے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل یا عبادت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ الغرض اس شخص نے 3 بار پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار نماز کا ہی جواب دیا۔ نماز ہمارے لیے ایک عبادت ہی نہیں بلکہ دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی متعدد بار نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے بے شمار انعامات اور جنت میں اعلیٰ مقام کی بشارت دی ہے، اور جو شخص 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کی برکت سے ہمیں بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دیدار حق دکھائے گی نماز، جنت ہمیں دلائے گی نماز، دربار مصطفیٰ ہمیں بلائے گی نماز، خالق سے بخشوائے گی نماز، بات رب کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی تمہیں نماز۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز کی ادائیگی کے ارکان در حقیقت سائنسی روح سے جسمانی ایکسرسائز کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ جو لوگ باقاعدہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں وہ فزیکلی اور مینٹلی بالکل فٹ رہتے ہیں۔ ماڈرن سائنس نے جو یوگا کے سٹیپ متعارف کرائے ہیں وہ نماز کے ارکان سے متاثر ہو کر ہی بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے لیے سب سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس سے انسانی جسم کے تمام اعضاء جیسے فیس، بازو، فیٹ، تمام آرگنز دھوئے جاتے ہیں، اور انہی سبھی آرگنز کو جب دھویا جاتا ہے تو یہ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ نماز میں سجدے کی ادائیگی ہمارے نیورونز کو ریلیکس کرتی ہے۔ نماز کے دوران رکوع اور سجدے کی حالت میں ہمارا ہارٹ ٹاپ لیول پر ہوتا ہے جبکہ ہمارا برین ڈاؤن ہوتا ہے، جو ہمارے ہارٹ سے پراپر خون کی سپلائی نیورونز تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے، جو ہمارے لیے انتہائی مفید ہے، جو ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے اور ہمارے تمام قسم کے دماغی مسائل سے
بچاتا ہے۔ نماز کے آخر میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں، اس سے ہماری گردن کی اپر ورٹیبرا کی بھی بہت اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، جس سے ہماری گردن کے اندر درد یا گردن کے تمام مسائل سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ الغرض نماز کے ہر ایک سٹیپ کے اندر سائنٹیفکلی سائنسدان اور ڈاکٹرز پروو کر چکے ہیں کہ اس سے ہماری ہیلتھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نماز بے شک اللہ کا حکم ہے اور ہم پر فرض ہے، لیکن نماز انسان کے لیے ایک قیمتی موقع ہے جس میں انسان اور اس کے خالق کے درمیان ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے۔ نماز کو صرف عبادت سمجھ کر ادا کرنے کی بجائے اگر اسے اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ مانا جائے تو نماز کا سکون ہی الگ ہے۔ جب بندہ مومن دنیا سے بے نیاز ہو کر زندگی کے مسائل سے تنگ آ کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے تو یہ لمحہ اتنا پرمسرت اور پرسکون ہوتا ہے۔ اگر اس مومن کے دل میں رب بستا ہے تو اسے اپنے محبوب یعنی اللہ سے ملاقات کا شرف ملتا۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ نماز در حقیقت انسان اور اللہ کے درمیان ملاقات کا سماں ہے تو غلط نہ ہوگا۔ کاش کہ ہماری نماز میں وہ خشوع و خضوع آ جائے اور ہم نماز میں اپنے رب کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔